بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑائچ پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں وڑائچ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ گوگی صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات ہو کسی ادبی نشست کے حوالے سے، کسی میوزک پہ، گیت پہ، یا کسی موسیقی پہ، لیکن کیا کریں کہ خبریں اتنی ہیں کہ کسی ایسی نشست کا موقع نہیں ملتا، اور ہمیں پھر انہی خبروں کی طرف جانا پڑتا ہے، اور انہی خبروں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل خبر ہی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں تو پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ ایک ماہ سے خبروں کا سلسلہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ خبر ہی ہماری انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم صرف سیاست تک ہی محدود ہو کے رہ گئے، حالانکہ فنون لطیفہ ہے، ادب اور میوزک، جیسے کہ آپ نے کہا، فلمیں، اس پہ ہمیں بولنا چاہیے، اور ہم بولیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے کہ اب تو چونکہ سیاست کا بازار گرم ہے، یہ ہمارا المیہ بھی کہ ہماری سیاست ہی ہمارا یہ شو بز ٹائپ ہی بن چکی ہے، ابھی ہم اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہی لیتے ہیں۔ یہ المیہ تو ہے ہمارا، وڑائچ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم اب اپنے ناظرین کو انشاءاللہ بہت اچھے اچھے پروگرام دیں گے، موسیقی کے حوالے سے بھی، فلم کے حوالے سے بھی۔ گوگی صاحب، ایک انٹرنیشنل رپورٹ چھپی ہے جو حال ہی میں پاکستان میں حکومت بنی، اور جو وزراء بنے ہیں، جو وزیر اعظم بنا ہے، جو وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ضمانتوں پر ہیں، جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، جن کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں۔ اور اس رپورٹ میں بڑی ایک عجیب و غریب چیز بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اتنے معاملات ہیں، اور ان کو حاکم بنا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو انکوائریاں کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی ان کے خلاف، وہ اب کے ان کے ارد گرد ان کے پاؤں میں پڑے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو انصاف کا سسٹم جو پہلے ہی بڑا کمزور ہے، پہلے ہی بہت تنقید ہوتی ہے، تو ملکی اور عالمی سطح پر یہ جو حکومت سازی کا عمل ابھی مکمل ہوا ہے، انصاف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں آپ فیل کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی، آپ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ مضمون میری بھی نظروں سے گزرا ہے، اور مجھے پڑھ کے شرمندگی ہوئی ہے، کیونکہ مضمون نگار جو ہیں انہوں نے تو بہت چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ ہم، آپ بھی اور میں بھی، ہم دونوں جرنلسٹ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے جو آج جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ ماضی میں کیا کیا کہتے رہے ہیں، کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا کیا الزامات ہیں، وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ لیکن بالکل جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے وزارت داخلہ کا حلف لے لیا ہے، وہ ماشاءاللہ وزیر داخلہ ہے ہمارے، پولیس فورس ان کے نیچے آ گئی ہے، تو جو ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھیں، جو افسر ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا، آج وہ ان کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے کہ جناب حضور مجھے جانے دیں، مجھے بخش دیں، یا میری پوسٹنگ نہ کہیں کر دیں۔ وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، بڑا المیہ ہے یہ بات، المیہ ہے یہ، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے اس کے لیے نام دیے تھے، مثلا طارق فاطمی صاحب کا نام تھا، وہ شنید تو یہی ہے کہ مریم صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ ان کو رکھا جائے، فوراً ان کو سب سے پہلے ان کا اناؤنس کیا جائے، اور رکھ بھی لیا تھا ان کو، اور ان لوگوں کو ان کا نام ڈاؤن لیکس میں تھا۔ بڑا خوفناک ان کے اوپر الزامات تھے، بڑے ہوش ربا انکشافات ہوئے تھے، تو جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہاں سے ان کے کہنے پہ ان کو ریموو کیا گیا تھا۔ حیرت انگیز یعنی اور دکھ والی بات یہ ہے کہ آج پھر ان کو اسی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ ویسے میں اب آپ کو بتا دوں بھی تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے وہاں سے، دوبارہ ان کو کوئی اور چیز دے دیں گے، لیکن اس صورتحال سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن یہ کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ کیا آپ ان طاقتوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کی ہم بات کر لیں، آپ نے ان کو دفاع کا قلمدان ان کو دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سے ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے تو ان دنوں میں بھی، جب خواجہ صاحب ٹی وی پہ آ کے بہت بولتے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان تمام جنگیں ہارا ہے، 71، 65، کارگل، سیاچن، ساری ہم ہارے ہیں، تو اس سے ہمیں غلط پڑھایا گیا، 30 سال تک ہمیں غلط پڑھایا گیا، اب ہم اپنا جو معاشرتی علوم ہے اس کو ٹھیک کریں گے۔ یار یہ آپ ان کو اب وزارت دفاع دے دی آپ نے، آپ کی مرضی ہے جی، پھر کریں جو مرضی۔ پھر اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب وہ تصحیح کروا دیں ہماری کہ ہم نے نیا معاشرتی علوم پڑھنا ہے یا پرانا پڑھنا ہے، معاشرتی علوم کون سا پڑھنا ہے۔ خواجہ صاحب ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔
کوئی صاحب اس صورتحال میں تو آپ صرف ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کرے ان لوگوں کے جو دوبارہ اقتدار میں ہیں ان کے خلاف انکوائری چاہیے تھوڑے سے ذہن بدل جائیں اور وہ بڑی غیر جانبداری سے اپنے خلاف جو ان کی انکوائری ہیں ان کو مکمل کرائیں. یہ ان کے لیے ایک زیادہ بہتر موقع بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ وہ ایک انگریزی کا فریز ہے نا کہ دوبارہ گریٹ ریسیٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کو موقع ملا ہے لیکن دیکھیں اس پہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ابھی یہ بتائیں کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی کانگریس کی ایک رکن الہان عمر سے اور ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ وہ امریکن کے خلاف اتنا سخت نیریٹو رکھتے ہیں. تو وہاں ملاقات میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ملاقات میں مسکرا بھی رہے ہیں اور بڑے تحمل سے اور خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے ہیں. نہیں اب دیکھیں ایسا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلی بات ملنا نہیں چاہیے تھا, اگر ملے ہیں تو پھر رونا چاہیے تھا ان کے ساتھ تصویر میں دیکھنا آج کل تو ان کا نیریٹو تو ہے حکومت کے خلاف بنا کے اس کے طرف محمد علی کلے کی طرح کھڑے ہو جائے, ایسا ہونا چاہیے تھا. بڑی افسوس کی بات ہے. دیکھیے میں پہلے تو اپنے ان دوستوں کو کلیئر کر دوں جو لوگ سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا کہ جی اب وہ امریکیوں سے مل رہا ہے, اب غدار ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. بھائی کلیئر کر لیں ایک بات کہ تمام امریکی ہمارے خلاف نہیں ہے اور ہم تمام امریکنز کے خلاف ہم بھی نہیں ہیں. ضروری نہیں امریکہ کے بسنے والا ہر بندہ ہمیں گالی دے رہا ہو یا ہمیں دہشت گرد سمجھ رہا ہو. وہاں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ہمارا سپورٹ کرتی ہے, ہمارے نظریے کو بھی سپورٹ کرتی ہے, جو یہ چاہتی ہے کہ عدم جو برداشت کا سلسلہ وہ ختم ہونا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب ہم نے گستاخانہ خاکوں پر اعتراض کیا تھا, ہم نے کیا تھا, تو امریکنز بھی ایک وہاں پہ ایک پوری ایک جماعت تھی جو کھڑی ہوئی تھی جو کہتی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ مسلمانوں کے آپ جذبات مجروح کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ایسی نہیں ہے. اور جو الہان عمر کے حوالے سے ہے نا, اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں آپ نون لیگ کے ہو, جے یو آئی کے ہو, جے یو فے کے ہو, جماعت اسلامی کے یا یوتھ لیگ کے ہیں, جو بھی ہیں, اور اللہ کا واسطہ ہے کو گوگل کر لیا کریں, ذرا دیکھیں وہ کون ہے الہان. وہ بھائی اسلامو فوبیا کا وہ سب سے بڑی وہ علمبردار تھی جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ غلط ہے, آپ اسلام کو اس طرح نہ لے جایا کریں کہ اس کو دہشت گردی کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس نے ایوان میں امریکن ایوان میں کھڑے ہو کر اس پہ بیان دیے جس پہ بل پاس ہوا وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان خود اسلامو فوبیا کے حوالے سے کتنی تقریریں کر چکے ہیں. اقوام متحدہ میں گئے جہاں پہ ان کی کوششوں کی وجہ سے وہ غالباً ان کا ایک دن بھی مقرر ہو گیا کہ جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے منایا جائے گا کہ اس کو غلط کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے کپتان کی موترف بھی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. آپ صرف اس لیے وہ آپ نہ دیکھیں کہ آپ یہ حب عمران یا بغض عمران میں شروع ہو جائیں تو بس شروع ہو جائیں, ایسی نہیں ہے. کوئی چیزیں ٹھیک ہے تو ان کو ٹھیک کہا کریں. اور الہان ہم اس کو ان کے ساتھ ہیں جو وہ کہا. اور آپ کو بتاؤں آج الہان نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور پتہ ہے وہاں پہ کیا کہا ہے. آپ ذرا سوشل میڈیا آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں بڑائی صاحب, ذرا دیکھیے کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں ایک صف ماتم بچی ہوئی ہے جس کے خلاف ہے, وہ الہان کے خلاف ہیں. آج الہان نے تو جا کے آزاد کشمیر میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہماری نظر ہے مودی کی ان پالیسی پر جس پہ وہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ہماری بڑی گہری نظر ہے, ان سے باز پرس بھی کریں گے. یہ آج کا بیان ہے, آپ دیکھیں ان سے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ اپریشیٹ کریں یار, یہ اچھی بات ہے. اچھا گوگی صاحب پچھلے دن یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ رات کو کھلتی ہیں نون لیگ کی وجہ سے, اور حکومت نے اس حوالے سے جو اس وقت کی حکومت خان صاحب کی انہوں نے اس حوالے سے شکایت بھی کی ہیں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا کیس جو ہے وہ بھی لیٹ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی تک ان کو حلف اٹھانے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اور آج بھی جو عدالت میں کارروائی ہوئی اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے عدالت میں جواب مانگا اور کہا کہ گورنر پنجاب سے ہدایات لے کر آئیں. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں اب حمزہ شہباز کا بھی شکوہ بنتا ہے. نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ بات کورٹ میں ہے تو کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ہمیں سب کو کرنا بھی چاہیے. لیکن ہمیں دوسری طرف آ جائیں اس بات کو کہ ہم بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. حب عمران میں یا بغض عمران میں یا حب نون لیگ اور بغض نون لیگ میں نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس بات کو ختم ہونا چاہیے. اب گورنر صاحب کو چاہیے کہ جو آئین کہتا ہے اگر حلف بنتا ہے تو لے لیں یار حلف, کیا اس میں بات ہے. اب وہ باقاعدہ آ تو گئے ہیں اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا, ایک قسم کا وزارت اعلیٰ کا وہ کام کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب. تو کیا امر مانے, اگر آپ لڑائی کو ضرور بڑھانا ہے تو ختم کریں لڑائی. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ختم کر کے آگے چلنا چاہیے ہمیں. اچھا گوگی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ ہے. تو خان صاحب جنہوں نے آج کل جلسے بھی بہت سے کر رہے ہیں, انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, تو کیا ضرورت پیش آئی کہ کل انہوں نے ٹویٹر اسپیس پر بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا اور اپنے دل کی بات
دل کی بڑاس نکالی. تو اس خان صاحب کو اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ آلریڈی بہت سارے جلسے کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں دیکھیے یہ اچھی بات ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو جلسوں میں نہیں پہنچ سکتے, پاکستان میں بیٹھ کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں, دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں, وہ لوگ ڈائریکٹ اب عمران خان سے انٹریکشن میں آ گئے, انہوں نے کیا. اور آپ نے تو دیکھا, آپ تو خود اس کے تھے, ہم بھی لوگ اس میں موجود تھے, کہ وہ ایک ریکارڈ ایک جلسہ ہوا ان کا, جلسہ کہہ لیں اس کو جو بھی تھا, کہ سپیس اس کی ٹویٹر کی کم پڑ گئی, وہ بریک ہو رہی تھی بار بار. اور میں نے کہا آپ کو اور ایک خبر بتاتا چلوں, کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی وہ جلسہ اس میں سنا ہے, اسی میں لائیو آ کے. یہ تو ہے مریم کی اچھی بات ہے نا, اگر ہاں اچھی بات ہے, اچھا سننا وہ اگر خان صاحب کو سن رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, چاہے وہ اس میں اس لیے بھی سن رہی ہوگی کیا سوال کریں, کیا وہ باتیں کریں, تاکہ ان کا نہیں اچھی بات ہے, سننا چاہیے, لیکن پھر اس کو تردید نہ کریں. انہوں نے تردید بھی کی نہیں, میں نہیں موجود تھی, انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لے کے چل رہے ہیں ٹرینڈ, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے سچ ہے, لیکن شنید یہی ہے کہ انہوں نے وہ جلسہ اس میں سنا ہے. بس وہ پریشر میں آگے اگر اس کی تردید نہ بھی کرتی تو شاید وہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے اس لیے بھی سن سکتی ہوں کہ مجھے سننا بھی چاہیے, کیونکہ میں نے اس کے خلاف پھر اپنا بھی نیریٹو دینا ہوتا ہے. کیونکہ صاحب لاہور میں نہیں پہلے بتائیے, اچھا یہ بتائیے جلسہ چونکہ آپ نے بھی سنا, وہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے کہ یہ نا دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے. تو کل عمران خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں بھی کہی ہیں, جو آپ لوگ بہت اعتراض ہمارے نون لیگ کے ساتھی کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یوں کر دیا, وہ آرمی کے خلاف. کل انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ عمران اتنا ضروری نہیں جتنا فوج ضروری ہے. اور ویسے بھی راج صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پاک فوج نہیں ہوگی یا کسی بھی ملک کی اپنی فوج نہیں ہوگی تو پھر دوسرے ملک کی فوج وہاں ہوگی, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. میں بلکہ گزارش کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ ذرا وہ دکھا دیں وہ جو عمران خان صاحب نے کل کیا کہا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے آپ کی گوگی صاحب, ابھی جو ہم نے سنی ہے خان صاحب نے فوج کے حوالے سے جو بات کی, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عمران خان اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی یکجہتی کے لیے, اس کے دفاع کے لیے فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ نواز شریف کے نیریٹو سے اس کو ملائیں, جب وہ باہر نکلے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ نہیں بڑا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو جو اپنے جلسوں میں جو خاص طور پہ وہاں پہ گجرانوالہ میں کیا گیا زیادتی تو وہ بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ ہوئی ہے. ہاں نہیں وہ, لیکن آپ دیکھیں نا, میں عرض کرتا ہوں کہ میں جو عمران خان نے جب نیوکلیر کی بات کی ہے ایسٹس کی, تو میں تنقید کرنے والوں میں سے سر فہرست تھا کہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو اس طرح کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ تو کھل کے بات کی تھی, جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک اتنی اہم شخصیت کے منہ سے زیب نہیں دیتی تھی. ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تھا. عمران خان میرا خیال سمجھ گئے ہم اس بات کو, پرہیز کر رہے ہیں. اور میں ویسے ہی آپ کو ایک ساتھ ساتھ ایک بات بتا دوں کہ اب ایک اور نئی تھیری بلٹ ہو رہی ہے. وہ تھیری یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سازش ہے بہت بڑی, اور اس سازش کو پایا تکمیل تک اس طرح پہنچایا جا رہا ہے اپنے ان لوگوں کو آگے لا کے کابینہ میں جو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہم نے بتا دی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ بھی میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں ذرا سنوا دیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ فرمایا تھا, ذرا ایک ٹی وی انٹرویو, پلیز وہ ذرا دکھا دیں ان کو. اپنے 33 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی, انہوں نے قطر کی جنگ ہاری. آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا, آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا, آپ نے پوچھا ان سے؟ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا 6-7 سال پرانا الیکٹرانک میڈیا تھا. میں ابھی بھی وقت ہے جی. آپ نے دیکھیں, یہ دیکھیں, میں یہ بات ہے کہ جو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے آپ نے ان کو عہدے دینا شروع کر دیا. ایون اب وہاں پہ یہ شرائط رکھی جا رہی ہے کہ محسن داوڑ صاحب جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے ہم بھی نہیں اٹھائیں گے. اور محسن داوڑ صاحب کو تمام لوگ کہہ چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی, اور نون لیگ نے بھی ایک دفعہ دور میں کہا تھا کہ یہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں. یہ اب آپ ان کو بھی دلوا رہے ہیں کہ جناب ان کو بھی یہ بھی حلف لیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سازش ہے جو پاک فوج کے خلاف رچائی جا رہی ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دیکھ بھال کے چلنا چاہیے, اور ہم سب محب وطن ہیں, اور پاکستان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. گوگی صاحب آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیٹ.
اور اگر یہ حکومت یا یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور ان کی نیت کچھ ایسی ہوگی تو یقیناً ان کا اس کا نقصان بھی ہوگا. آتے ہیں آج کے جلسے پہ لاہور پہ جو مارکا لگ رہا ہے مینار پاکستان میں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت نے تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی خان صاحب کو, انہوں نے کہا کہ آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ایک اچھی کاوش تھی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو لنک پہ خطاب کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتیں اپنے ادوار میں یہ باتیں کہتی رہتی ہیں کہ بہت تھریٹ ہے, آپ یہاں نہ آئیں, تاکہ ڈیفیوز کیا جا سکے اس جلسے کو, لوگوں کو ڈی مورلائز کیا جا سکے, ان کے کارکنوں کو. اسی طرح عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, تھریٹ ہے, بڑا سیریس تھریٹ ہے. لیکن ایک ڈی سی لیول پہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں. وہ کیوں آئیں بھائی؟ کروڑوں لاکھوں ہزاروں جتنے کا بھی آپ جلسہ کہہ لیں وہ جلسہ ہے, وہ ان سے خطاب کرنے کیوں نہ آئیں؟ اگر وہ نہیں آتے تو ان کا مورال, ان کا کارکنوں کا ڈاؤن ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ آئیں گے لازمی. وہ اس طرح وہ بات ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈر جائیں. آپ کو پتہ ہے ہر دور میں جو جلسہ ہوتا تھا, حکومت جو تھی وہ اپوزیشن لیڈر کو کہا کرتی تھی آپ کو بہت تھریٹ ہے, آپ نہ جائیں. محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں. نواز شریف صاحب کو بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ آپ نہ باہر آئیں. ایون جب آپ دیکھیں جب وہ وکلا موومنٹ تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو تھریٹ ہے, آپ نہ آئیں, لیکن وہ نکلے تھے. تو لیڈر تو نکلتے ہیں, یہ تھریٹس آتی جاتی رہتی ہیں. آج کے جلسے کو مجموعی طور پر آپ کے جلسے کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ آج بہت بڑا پاور شو ہوگا. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق موجودہ نئی حکومت نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو ساری حکومتیں کرتی تھیں, اور یہ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ غلط کام ہے. کنٹینر لگانا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں داتا صاحب کے قریب کنٹینر لگ گئے ہیں, لوئر مال پہ کنٹینر کھڑے کر دیے انہوں نے تاکہ لوگ آگے نہ جا سکے. میٹرو بند کر دیا. یہ تو کریڈٹ دیں آپ نون لیگ کو. دیکھیں آپ اگر لاہور شہر میں موو کریں تو پورے شہر میں آپ کو اشتہار نظر آئیں گے, غلامی یا آزادی, امریکہ کے خلاف, اور ساری چیزیں نظر آئیں گی. لیکن یہ تو حکومت نے ریلیکس کیا کہ حکومت نے ان کو چھیڑا نہیں, اور پوری آزادی سے اور پوری تحمل کے ساتھ ساری چیزیں ان کو. جو اچھی چیزیں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے. اب یہ بری چیز ہے, کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ وہ کنٹینر لگا دیا آپ نے, وہ ساری کسر نکال دی. جو ہم بھی کل تک کہہ رہے تھے کہ یار یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے پوسٹر نہیں پھاڑے, اتارے نہیں گئے. پہلے انہوں نے اتارے تھے, آپ یاد کریں, انہوں نے ادھر اتارے تھے اسلام آباد میں, تو یہاں نہیں اتارے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ عوام اس کے خلاف ہے, یہاں انہوں نے نہیں اتارے, لیکن یہ کنٹینر کھڑے کر کے پھر وہی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حکومت کو بھی. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے تو اپنی سیاسی جو اپنی صحافتی زندگی ہے اس میں بہت دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں سیاسی مواقع پہ ایسی بھی ہوتی ہیں جب انتظامیہ کئی چھوٹے چھوٹے ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے پوری حکومت کی یا پوری جو رجیم ہوتی ہے اس کی سبکی ہوتی ہے. تو آج کے جلسے کو دیکھیں گے رات کو کیسا ہوتا ہے اور کس طرح لوگ رسپانس کرتے ہیں, اور کیا خان صاحب اپنا نیریٹو کس طرح پیش کرتے ہیں, اور مزید اپنا جو ان کا ایک ٹرینڈ اس وقت ڈیولپ ہوا ہے اس میں کتنا اضافہ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.